جاوید صاحب ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ بڑا زیر بحث ہے، تمام لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا پھر نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سے پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں اور اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، کئی بار بتایا کچھ جا رہا ہوتا ہے، 11th آور پہ کیا کچھ جاتا ہے، تو آپ کو ابھی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ کہنا حتمی طور پہ تو بہت مشکل ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اور ان کے بارے جی میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ایک چیز صاف ظاہر ہے کہ وہ ایران پر اپنا پریشر جو ہے، مسلسل دباؤ جو ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو۔ لیکن یہ کوئی ایسا یہ آبجیکٹو ایسا نہیں ہے جو وہ آسانی سے حاصل کر سکیں، اور اگرچہ ایران کے اندر بھی جو ایرانی موجودہ حکومت ہے جو ولایت فقیہ کی ڈاکٹرن پہ بیسڈ ہے، اس کے خلاف ایک اپوزیشن تو ہے، لیکن میرے اسیسمنٹ میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا ابھی بھی مختلف انسٹیٹیوشن کے اوپر اور ود ان ایرانی پیپل آلسو اتنی سپورٹ ہے کہ ان کو ہلانا یا ان کو تبدیل کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ٹرمپ صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ اس پریشر سے وہ وہاں پہ رجیم چینج لا سکیں، میرے خیال میں وہ کوششیں تو کامیاب نہیں ہوں گی، لیکن وہ اس کے باوجود ایران پہ اپنا پریشر مینٹین کر کے ایران کو جتنا کمزور کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ اکنامک سینکشنز کے تھرو سے جو پچھلے کئی دہائیوں سے ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور جو ان کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے یا میسائل پروگرام کی وجہ سے یا مڈل ایسٹ میں جو ایران کی پالیسیز ہیں ان کو روکنے کے لیے جو صحیح۔ امریکن ریسٹرکشنز ہیں وہ کنٹینیو کریں گی۔ اور اس دوران میں اگر کوئی حالات کوئی ایسے شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ملٹری انٹرونشن سے وہاں پہ صورتحال یکسر ایرانی حکومت کے خلاف بدل جائے گی، تو ہو سکتا ہے پھر وہ ملٹری انٹرونشن کا سوچیں، لیکن فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت اگلے چند دنوں میں یا یعنی قریبی جو نیئر فیوچر ہے اس میں میرا خیال میں وہ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کا خطرہ مول نہیں لیں گے، یا میرا خیال میں یہ ہر بار نہیں آزمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب اس طرح کے جو حالات ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہدف ہے ان کا، جو یہ چاہتے ہیں رجیم چینج کے حوالے سے بات کرنے کا، ایران کو جھکانا چاہتے ہیں، اور ایران کی بھی ظاہری بات ہے بقا کا معاملہ ہے، تو اگر یہ ہدف ان کا اچیو نہیں ہوتا، جو کہ فی الحال تو ناممکن نظر آتا ہے، تو تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے یا وقتاً فوقتاً اس طرح کے اشارے دیتے رہیں گے، مبہم قسم کے بیانات دیتے رہیں گے ٹرمپ صاحب امریکہ کی جانب سے کہ جنگ کے اشارے مل رہے ہیں لیکن ابھی جنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہری بات ہے پورے خطے کی سیکیورٹی ہے، سب کو اپنے اپنے طرف دیکھنا ہوگا، اور کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ایسے معاملات میں، کوئی ملک جو کردار ادا کر سکے، یا ایران کا اس میں کیا کردار آپ دیکھتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ خود پھر کیا دیکھتی ہے؟ لیکن اس میں جو دوسرے ہمارے کیا اپنے دونوں کا ابھی جو خبریں لیٹسٹ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ ابھی ماضی قریب میں جو ٹرمپ صاحب کا حملہ کرنے کا ارادہ تھا اس کو ڈسویڈ کرنے کے لیے، ان کو اس سے ڈسکریج کرنے کے لیے سعودی عربیہ، عمان اور قطر نے ایک رول پلے کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے اس کے بہت اس خطے میں ڈیسٹیبلائزنگ ایفیکٹس ہوں گے، اور اس کے بلو بیک ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ سارا خطہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو خطے کے ممالک ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اور امریکہ کو اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں کہ جس میں سارے خطے کی جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن تو میرا جاوید صاحب ٹرمپ صاحب کو خیال یہ ہے سمجھائے گا کون یہ بات، یہ رول کون آ کے پریکٹیکلی ادا کر سکتا ہے، اور ٹرمپ صاحب کیا کسی کی سنیں گے؟ یہ کہ اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی چونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے یعنی ریلائبل سورسز سے کہ سعودی عربیہ، عمان اور قطر نے اس قسم کا رول پلے کیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ رول آئندہ بھی پلے کرتے رہیں گے، اور I'm sure پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ بھی اپنی جو کوششیں جو وہ بروئے کار لائیں گے کہ واشنگٹن کو اس قسم کے حملے سے باز رکھا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے مستقل مندوب جو ہیں نیو یارک میں یو این سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس معاملے کو سفارتی طریقے سے، ڈپلومیٹک طریقے سے حل کیا جائے،
اور تاکہ خطے میں ایک بہت بڑے جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں وہ ان کو روکا جا سکے۔ اچھا سر، اگر یہ معاملہ آگے جا کے مزید سنجیدہ ہوتا ہے اور نہیں یہ صورتحال کنٹرول میں آتی، حالات مزید کشیدگی کی طرف جاتے ہیں اور جنگ کا خطرہ نہیں ٹلتا، جنگ والی صورتحال بنتی ہے، تو پھر ایران کے پاس کیا آپشنز ہوں گی خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے؟ ایران کے اوپر دیکھیے، جہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گراؤنڈ اٹیک کا امریکہ خطرہ مول نہیں لے گا، اس لیے کہ ایک تو ٹرمپ صاحب کی اپنی فلسفی جو پچھلے سالوں میں رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ڈائریکٹ ملٹری انٹروینشن گراؤنڈ فورسز کے ذریعے نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا وہ افغانستان میں امریکن ملٹری پریزنس کے خلاف تھے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی گراؤنڈ اٹیک کا خطرہ مولے گا، اور اس میں ان کو کوئی کامیابی بھی ہونا بڑی مشکل ہے۔ لیکن ایئر اٹیکس جو ہیں، میسائل اٹیکس جو ہیں، اس کے چیز وہ جون میں پچھلے سال آزما چکے ہیں، اور اس سے ان کے لحاظ سے فائدہ ہوا یا اس میں کامیابی ہوئی، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کا جو ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اگر یہ سمجھیں کہ حالات جو ہیں ان کے لحاظ سے پروپیشس ہیں اور ایسے ہیں جس میں امریکہ کو فائدہ ہوگا یا اسرائیل کو فائدہ ہوگا، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ ایئر سٹرائکس یا میسائل سٹرائکس یا سائبر اٹیکس اور اس قسم کی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی جو اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ہے وہ بھی بڑا زیر گردش ہے، اس کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کون سے بیان کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ جو ابھی وہ جنگ نہیں چاہتا۔ جی، وہ میرا خیال میں شاید اسرائیل کو بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ موجودہ حالات میں ملٹری انٹرونشن کرنے سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے مڈل ایسٹ میں پہلے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو اسرائیل کو پہلے خطرات ایران سے ہو سکتے تھے حزب اللہ کے تھرو یا حماس کے تھرو یا اور دوسری جو ان کی پراکسیز تھیں مڈل ایسٹ میں، وہ پہلے ہی اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اسرائیل کے لیے شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، تو اس سے کوئی ان کو خاص ڈائریکٹ فائدہ ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ مے بی دیٹ از دا ریزن وائی دے آر ناٹ ان فیور آف این امیڈیٹ اٹیک بائی یو ایس آن ایران۔ اچھا جاوید حسین صاحب، مجھے ایک چیز یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، آپ بڑے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ پالیسیز بھی ہوتی ہیں کہ دکھانا کچھ ہے، وہ ہمارے پنجابی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سجی دکھا کے کبھی مارنا، کہ آپ بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، ایک ذہین بندہ کر سکتا ہے، اور جتنا میرے خیال سے بڑے لوگ ماضی میں گزرے ہیں، اگر آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں، کسی بھی بڑی فیلڈ کو دیکھ لیں، تو جتنے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ 11th آر تک بھی اپنے پتے اپنے کارڈز نہیں شو کرتے ہیں۔ سر، یہ اینٹائی وار اور میں جی امن کا دائی ہوں، میں پیس کو پروموٹ کروں گا، آج تک اوباما پہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ اوباما کو نوبل انعام، اوباما کو خود بھی نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹرمپ صاحب اوباما پہ تنقید کرتے ہیں اکثر، باراک اوباما پہ، تو خود اپنا اس طرح کا امیج دکھانے کے بعد، بتانے کے بعد کہ میں جنگیں رکواؤں گا، میں تو پیس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں، وینزویلا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ابھی ایران کے حوالے سے ان کا معاملہ آپ دیکھ لیں، تو یہ اپنا ہی بنایا ہوا ایک امیج، اور اتنی جلدی ود ان منتھس یہ اتنا بڑا یو ٹرن کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اتنی انپریڈکٹیبلٹی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے ویسے۔ اس کی وجہ اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو دسمبر میں یا مہینے انہوں نے ایشو کی ہے، اس کو بغور پڑھا جائے تو آسانی سے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ کے اس وقت مقصد تین بڑے بڑے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہ اپنا مکمل تسلط چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی ہیجمنی یا ڈومینیشن۔ دوسرا، وہ چائنا کے ساتھ مقابلہ جو ہے اس کو زیادہ اکنامک مین سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ٹیرفز کے اوپر ان کا زیادہ یعنی بھروسہ ہے۔ تیسرا، وہ چاہتے ہیں کہ یورپ میں جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور امریکہ کے اوپر ریلائی کرنا کم کر دیں۔ تو اس لیے انہوں کے یہ تین بڑے مقاصد ہیں، اور وہ اس کے لیے وینیزویلا پہ جو اٹیک ہوا ہے یا انہوں نے وہاں سے ان کے پریزیڈنٹ کو ابڈکٹ کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں کوئی چیز ان کی مرضی کے یا امریکہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اور جو ایران میں بھی اگر اب ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد ان کا یہ ہے کہ ایران اور مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جس سے امریکن انٹرسٹ کو کوئی زک پہنچ سکے یا ان کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے
کہ وہ امریکہ جو اپنی مڈل ایسٹ میں پریزنس ہے، ملٹری پریزنس ہے، اکنامک کی کنٹرول ہے ان کا، یا وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں، آئل اینڈ گیس، ان کے اوپر اس نے اپنا پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس سے کوئی لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اس سے فرق نہیں لیکن پڑتا جاوید صاحب آبجیکٹو۔ ایک تاثر یہ دینا، ابھی آغاز میں آ کے تاثر دینا کہ میں تو جنگیں رکواؤں گا، میں تو پیس کو پروموٹ کروں گا، میں تو ڈفرینٹ ممالک کے درمیان ایز اے میڈیٹر کردار ادا کروں گا، یوکرین والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، پھر یہ کشمیر والے معاملے پہ انہوں نے پاکستان بھارت کا یہ جو بھی جنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم میڈیٹر کا میں کردار ادا کر سکتا ہوں، اس کے بعد اچانک سے اپنی پالیسی چینج کر لینا، اس کی کوئی خاص بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا جو اصل وجہ یہ ہے، جو ہے ان کی پالیسی کی جو موٹیویشن، وہ ہے کہ امریکہ کو کن چیزوں سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر امریکہ کو کسی چیز سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کریں گے، چاہے اس سے کوئی جنگ بھی یا لڑائی بھی کرنی پڑے، اور امریکہ کو اگر نقصان پہنچے گا تو اس قسم کی جنگ اور لڑائی سے پرہیز کریں گے۔ مثلاً اس وقت وہ چائنا کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ملٹری کنفرنٹیشن میرا خیال میں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ریلائنس ان کی اکنامک سفیر پہ ہوگی۔ لیکن ایران جیسا ملک ہے، وینیزویلا جو ہے، وہاں پہ اگر فرض کیا ملٹری انٹرونشن کرتے بھی ہیں، ایئر اسٹرائک کر دیتے ہیں، میسائل اٹیک کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ملک کو اس سے کوئی ڈائریکٹ نقصان نہیں ہونے لگا۔ اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس سے ان کے ملک کو فائدہ ہوگا تو وہ کریں گے، اور وہ جو باقی امن کے بلند بانگ دعوے تھے، وہ میرے خیال میں زیادہ پروپیگنڈا تھا، اور ہمیں اس کے، میرا خیال میں اس سے کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔